الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الصبح بالحدیبیہ او کما قال وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، بھائیو، درس بخاری شریف ساری گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ آج دے درس دے اندر جو حدیث پاک میں عرض کرن لگا ہے، اس حدیث پاک دے راوی جناب حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ صحابی نے، اور یہ حدیث پاک بخاری شریف دے اندر بھی ہے، مسلم شریف دے اندر بھی ہے، ابو داؤد دے اندر بھی ہے، جامع ترمذی دے اندر بھی ہے، نسائی شریف دے اندر بھی ہے، مشکاہ شریف دے اندر بھی ہے، مسند امام احمد بن حنبل دے اندر بھی ہے، اور السنن الکبریٰ للبہقی دے اندر بھی ہے، اور کنز الامال شریف دے اندر بھی یہ حدیث پاک ہے۔ اور یہ حدیث پاک صرف بخاری شریف دے اندر 4 مقامات تے آئی ہے، اور مسلم شریف دے اندر 2 مقامات تے آئی، اور مسند امام احمد بن حنبل دے اندر کئی مرتبہ حدیث پاک آئی۔ بہرحال بڑی مشہور و معروف کئی حدیث کی کتب دے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ جناب حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماندن کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سانو حدیبیہ دے اندر فجر دی نماز پڑھائی، اور فرماندن کہ راتی اتھے اسی رات چونکہ گزاری نہ تے راتی اتھے بارش ہوئی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر دی نماز پڑھا کے فرمایا کہ تنوں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی فرما رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ صحابہ نے عرض کی تھی اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانے تھے اللہ دا رسول۔ یہ صحابہ کرام دا تقیہ کلام سی، اور یہ بخاری شریف دے اندر کئی مقامات تے الفاظ آئے کی فرمایا اللہ جانے تھے اللہ دا رسول جانے۔ کوئی ایک حدیث کو بندہ سانو دکھا دے جتے صحابہ نے ایک کیا ہوئے کہ اللہ جانے تھے رسول کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ یعنی آج کل کئی لوگ آتے نا، نبی کو کچھ نہیں پتہ، نبی کچھ نہیں جانتے، استغفر اللہ العظیم۔ تو اس طرح دے الفاظ کتے بھی تانوں حدیث پاک چ نہیں ملن گے کہ صحابہ نے کسی موقع تے انج کیا ہوئے کہ اللہ جاندا تے اللہ دے نبی کچھ نہیں جاندے، استغفر اللہ العظیم۔ تو صحابہ دا تقیہ کلام ہے سی کہ او جتھے بھی جس بات دا جس گل دا پتہ نہیں سی ہوندا او کی آندے سن اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اے ہی الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت و جماعت دا ہن بھی عقیدہ چلے آ رہا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ جانے تے اللہ دا رسول جانے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کچھ بندے جنہاں نے آج صبح کیتی ہے وہ میرے منن والے نے تے کچھ میرے منکر نے۔ جنہاں لوگاں صبح کیتی ہے نا، جنہاں صبح ہوئی ہے، دن چڑھیا ہے، تو میرے بندے 2 حصیاں میں تقسیم ہو گئے نے۔ کئی وہ نے جڑے مینوں منن والے نے تے کئی میرے منکر نے۔ عرض کیتا یا رسول اللہ منن والے کون ہیں تے منکر کون ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ ایک کہے کہ بارش اللہ تعالیٰ دے فضل اور اس دی رحمت نال ہوئی ہے، انہیں مینوں منیا ہے تے فرشتیاں دا اپنا انہیں مینوں منیا ہے تے ستاریاں دا انکار کیتا ہے۔ اور جڑا بندہ ایک کہے کہ ستاریاں دی وجہ نال بارش ہوئی ہے، ایتھے ستارہ پہنچا ہے تے انج ہوندا ہے تے ایتھے پہنچا ہے تے انج ہوندا ہے، انہیں ستاریاں نو منیا ہے تے میرا انکار کر دیتا ہے، میرا منکر ہو گیا۔ تو اس حدیث پاک تو ایک واضح عقیدہ اور ثبوت ملتا ہے کہ مستقل بذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ دی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ تو علاوہ کسی نو مستقل بذات سمجھنا، یعنی اس دی ذاتی طاقت سمجھنا
اللہ تعالیٰ تو علاوہ کسے دی بھی ایک ہی ہے، شرک ہے اور کفر ہے. اور اس تو حدیث مبارکہ دے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی دے نال منع فرمایا. تو مستقل بھی ذات اللہ تعالیٰ تو علاوہ کسے نو نہیں مننا چاہیے. باقی اسباب نے اور تاثیرات نے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کردہ چیزاں وچ تاثیر رکھی ہے. وہ جس سے اللہ تعالیٰ چاہے تاثیر رکھے. دیکھو اگ نو ہاتھ لائیے تے اگ کی کر دی ساڑ دین دی ہے، لیکن او دے وچ ساڑن والی جو طاقت ہے وہ کنے رکھی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تے اگ ہوے لیکن ساڑے نہ. بے شک یہ تے ہن میں دلیلاں دیواں تے بات لمبی ہو جانی ہے، تانوں میں اشارہ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے اللہ دے نبیوں تے ایسے واقعات پیش آئے انہوں نے اگ وچ سٹیا گیا پر اگ نے ساڑیا نہیں. کیوں؟ او دی اپنی ذاتی طاقت نہیں سی. پیچھے جلان والی جو ذات حقیقی طاقت والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ دی ذات ہے. تو انہاں چیزاں وچ اللہ تعالیٰ نے تاثیرہ رکھیاں. مثال دے طور تے اسی دوائی کھانے ہیں، بساؤ کا بیمار ہوندے ہیں نا، کوئی دوائی کھانے ہیں تے فائدہ ہو جاتا ہے. تو اصل شفا دین والی ذات کون ہے؟ اللہ تعالیٰ دی ذات. اینا شیواں وچ اللہ تعالیٰ تاثیر رکھی ہے. اللہ چاہے تے شفا ہوئے تے جی اللہ چاہے وہی شاید ہی کھائیے فائدہ ہی نہ ہوئے. اے اصل ساڈا اہل سنت و جماعت دا کی. اسی طرح اسی جدوں اللہ والیاں دی بارگاہ جانے ہاں، اتھوں دعا کرانے ہاں، اللہ والیاں دے کولوں مدد لینے ہاں، منگدے ہاں، تو او دے اندر بھی اسی یہی ساڈا عقیدہ ہوندا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات مستقل بھی ذات ہے. جو چاہے اللہ فرما سکتا ہے تے اللہ دے نبی تے ولی تے اللہ دے پیارے اللہ دی دتی طاقت دے نال اللہ دی عطا دے نال کچھ کر سکتے ہیں. مدد کرن تے اللہ دی عطا دے نال، کچھ کسے نو دین تے اللہ دی عطا دے نال. جی اللہ نہ چاہے تے نہیں ہونا. ایسے جی کیڑی کوئی بری بات ہے؟ اے ساڈا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے جنہوں دوسرے حضرات سمجھ نہیں سکتے. ویسے وہ باقی سارے اسباب جتنے نے انہاں تے جناب والا عمل پیرا ہوندے نے، انہاں کو فائدے حاصل کردے نے، لیکن جدو نبی تے ولی دی بات آندی اوتھے پیچھے ہٹ کھلوندے نے. دوائی کھا لینی بھئی دوائی دے وچ خود تے کوئی طاقت نہیں نہ کہ فائدہ دینا. تفسیر نوویں دے اندر یہ بات لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دے ایک مرتبہ پیٹ دے اندر درد ہویا. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ عرض کیتی یا اللہ پیٹ وچ بڑا درد ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ کلیم اللہ جاؤ جنگل دے اندر فلاں ایک بوٹی انہوں لو انہوں کوٹ کے پی لو شفا ہو جائے گی. آپ گئے وہ بوٹی لے آندی انہوں کوٹیا تے پیتی تے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتی. تکلیف دور ہو گئی. کچھ عرصہ گزریا تے پھر آپ نو وہی تکلیف ہوئی تے گئے وہی بوٹی جڑی پہلے اللہ تعالیٰ فرمائی سی نہ لے آندی کوٹ کے پیتی فائدہ ہی کوئی نہیں ہویا. اللہ اکبر. عرض کیتی یا اللہ کی یہ شے ایک ہے تے تفسیراں دو نے، پہلی واری فائدہ ہویا تے ہن نہیں ہویا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے کلیم اللہ پہلے میری مرضی نال گیا سے ہن اپنی مرضی نال گیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اے ساڈا تے عقیدہ ہے. ایسے تو ان کیڑی غلط شے ہے، لیکن لوگ خواہ مخواہ اہل سنت و جماعت نو کہندے تسی شرک کر دیو فلاں کر دیو فلاں. بھائی اسی جس چیز دی بھی کوئی طاقت تاثیر مندے ہیں وہ اللہ دی عطا کردہ مندے ہیں. اسی بھی آنے اللہ تعالیٰ تو علاوہ کسے بھی مخلوقات میں کسے نو مستقل بھی ذات سمجھنا شرک اور کفر ہے. تو بہرحال اس مقام تے ایک بہت بڑی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت نو تنبیہ فرمائی ہے. کچھ مطلب جڑے سائنسدان وغیرہ یا اسی پڑھنے والے لوگ چیزاں جڑے پڑھتے ہیں نا مسلمان انہاں چیزاں تو اسی بسا اوقات انجا کہہ دینے ہیں جی وہ فلاں جگہ تے انج ہو گیا تے ستارہ اتھے پہنچیا تے پھر انج ہو جائے گا تے یہ ہو جائے گا تے وہ ہو جائے گا تے فلاں ہو جائے گا تے ایسا ہو جائے گا. ایسا نہیں. یہ اسباب نے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ سارا کچھ جو تسی کہہ رہے ہوئے پر تسی اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہوئے. ہاں جی ستارے بھی ہوتے ہوتے پہنچ جان جو تسی واقعات کہہ رہے ہو نہ ہو. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی خدمت اقدس دے اندر ایک بندہ آیا. آپ پیشین گوئیاں نہیں کرنے والے ہوندے موسمیات والے، انہیں واہ علم پڑھیا سی تے وہ آیا تو آپ نے یعنی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا کہ ہاں 10 بارش کدوں آنی ہے. انہیں دوا اپنی کاپی پینسل کڈی تو انہیں حساب لایا تے حساب لا کے کہندا اس سال پانی کی ایک بوند بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. یعنی پورا سال بارش نہیں ہونی. تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جلال چاہ گئے
تو آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے اگر ہو جائے بارش تو پھر تو کہہ رہے ہیں ایک بوند بھی نہیں ہے، ہو سکتا ہے بارش ہو جائے پھر کی بنے گا؟ انہوں پتا سی بھی یہ بھی علم بڑا جاندے نے، تو انہیں کہا شاید میرے حساب وچ غلطی لگ گئی ہوگی۔ انہیں دوبارہ حساب کیتا، کہندا نہیں اس سال پانی کی ایک بوند بھی نہیں ہے۔ فرمایا اگر اس سے مہینے ہو جائے تو پھر اللہ اکبر سمجھ نہیں آ رہی کیسے ہو؟ فرمایا اگر اسی ہفتہ میں ہو جائے تو پھر سبحان اللہ وہ اور حیران ہو گیا۔ فرمایا اگر آج ہی ہو جائے تو سبحان اللہ وہ کہنے لگا کہ کیویں ہو سکتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی بات۔ فرمایا جی ہنے ہی ہو جائے تو پھر سبحان اللہ باہر نکلا تو بارش ہو رہی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں ہوں دس، وہ حیران ہو گیا، بس سمجھ نہیں آئی گل دی۔ آپ نے فرمایا تینوں گل سمجھاؤ، کلاک لگا سی، کڑی نہیں لگی ہوتی۔ فرمایا کیا ٹائم ہوا؟ وہ جڑا ٹائم ہو سی مثلاً 1 بجے ہے نا دوپہر دا، انہیں کہا 1، آپ نے سوئی نو اگے کرتا 5 بجے آتے 5 تے لین دی سوئی۔ فرمایا ہوں کتنے ہو گئے؟ انہیں کہا 5 بجے۔ فرمایا ہوں تو 1 ہوں چھتی تھی 5 کیویں ہو گئے؟ کہنے لگا جی تسی انگل نو پھیریا تاں، انگل اس طرح نا سوئیاں نو پھیریا انگل نال، وہ تاں 5 بج گئے ہونے۔ فرمایا تو کی سمجھنا ہے زمین و آسمان نو پھیرن والا ہی کوئی نہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ چاہے تے انہیں نہیں فرما سکتا۔ اللہ اکبر بے شک اے سوئی میں پھیر سکتا ہاں کلاک دی تے 1 دی بجائے 5 بجا سکتا، تے اللہ تعالیٰ جڑی 5 سال بعد بارش ہونی آج ہی کر دے وہ نہیں کر سکتا؟ بے شک کیا زمین و آسمان کو پھیرنے والا کوئی نہیں ہے؟ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ من گیا، انہیں کہا جی من گیا ہیں۔ اللہ اکبر اس واسطے اللہ تعالیٰ نے مستقل بھی ذات جاننا چاہیے۔ یہ ساڈا مسلمانہ دا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ بے شک مزید ایک حدیث پاک سماعت فرماؤ جڑی میں ہوں حدیث پاک عرض کرن لگا۔ یہ حدیث پاک اس دے راوی جناب حضرت عبداللہ بن عباس بھی نے اور جناب حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بھی نے، اور اسی طرح اس حدیث پاک نو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت فرما، اور یہ حدیث پاک بخاری دے اندر بھی ہے، مسلم دے اندر بھی ہے، مشکاہ شریف دے اندر بھی ہے، مسند امام احمد بن حنبل دے اندر بھی ہے، بیہقی شریف دے اندر بھی ہے، اور یہی حدیث پاک کنز العمال شریف دے اندر بھی ہے، بخاری شریف دے اندر ہے راوی جن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور مسلم شریف دے اندر اس دے راوی جناب حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور مسند امام احمد بن حنبل دے اندر اس دے راوی حضرت ابو ہریرہ نے۔ بہرحال 3 صحابہ نے انہاں تمام کتب دے اندر 3 صحابہ نے حدیث پاک نے روایت فرمایا، جو آپ دی روایت کردہ حدیث ہے ان کتابہ دے اندر۔ تو فرماندن کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے دے 4 کام ایسے نے جڑے میری امت جاہلیت دے کاماں وچوں کام رہن گے، تے انہاں نوں وہ چھڈ بھی نہیں سکن گے، نہیں چھڈن گے، یعنی کلہم مراد نہیں، مطلب چیدہ چیدہ وچ لوگ جڑے نا وہ اس طرح دی عقیدے رکھن گے، ٹھیک ہے نا۔ امت دا مطلب یہ نہیں کہ مطلب کہ امت بھی 2 طرح دی ہوندی ہے، ایک امت دعوت ایک امت اجابت ہے، یہ گل یاد رکھنا۔ امت دعوت اور امت اجابت دے اندر بھی فرق ہے، تسی شاید پہلی باری بات سن رہے ہیں۔ امت دعوت ہوئے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اعلان نبوت تو بعد جتنے بھی لوگ نے، پاویں مسلمان نے، پاویں یہودی، پاویں عیسائی، پاویں، ٹھیک ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ جنہاں نے اعلان نبوت دا یا اس تو بعد دا قیامت تک جنہاں زمانہ پایا ہے وہ امت دعوت ہے، یعنی ان نال ساڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی تے رسول بن کے تشریف لے آئے ہیں، یہ امت دعوت ہے۔ تے امت اجابت کیڑی ہے؟ جنہاں حضور نو پھر منیا ہے، صحیح مانیا بھی تے وہ ہے نا، جنہاں نے حضور نو منیا ہے، تے جنہاں نہیں منیا وہ اجابت تے نہیں نہ دعوت تے ہیں، یعنی کہ ان نال حضور دی دعوت تے پہنچی ہے نا، تے انہاں نے منیا نہیں، یہودی عیسائی رہے یا دیگر جو باطل مذاہب نے انہاں تے رہے، تو امت دعوت جو شامل امت اجابت صرف وہ جنہاں منیا ہے، تے نجات انہاں دی ہونی جڑی امت اجابت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 کم جاہلیت دے کماں وچوں ایسے نے جڑے میری امت وچ رہن گے۔ عرض کیتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہڑے 4 کام نے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہاں وچوں پہلا کام ہے الفخر فی الاحساب، اپنے حسب دے اندر اپنے خاندان تے فخر کرنا، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، اب فخر کرنا ہے نا چیزاں تے کر دیں نا کئی لوگ۔ دوسری چیز فرمایا وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، تے دوسرے دے نسب نامے وچ تانے مارنے، مینے مارنے، وہ میں تے فلاں تے اے تے فلاں ہے، مطلب دوسرے نو حقیر سمجھنا، اپنے آپ افضل تے اعلیٰ سمجھ۔
جس طرح ساڑا معاشرہ ہے نا، ساڑا معاشرے جو چیز ہے دوسرے نو حقیر سمجھا جاندہ ہے، اپنے آپ اعلیٰ حسب نسب والا سمجھا جاندہ ہے، تے دوسرا کو کمی ہے ماڑے خاندان دا ہے تے انہوں نیچ ظاہر کرن دی کوشش کیتی جاندی۔ تیسری چیز میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ستاریاں کو بارش منگنا، جس طرح ہون ہے ٹھیک ہے نا، ایتھے ہو گیا تے اس طرح بھئی اللہ تعالیٰ جو چاہے فرما سکے، باقی پیشین گوئیاں جدو کر دیں بس اوقات انہاں دی غلط بھی تے ہو جاندیاں، کوئی ضروری تے نہیں کہ جی میں کہنا ہوئی ہوں۔ اسی طرح چوتھی چیز میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ونیاح، نوحہ خانی، اے نوحے نہیں پڑھ دے جس طرح شیعہ حضرات پڑھ دے، رونا پٹنا جدو کوئی فوت ہو جاندہ ہے نا اس تے پھر وہ دیاں خوبیاں بڑھا چڑھا کے تے مبالغہ اس دے اندر کرنا، یعنی ایسی وہ خوبیاں بیان کرنیاں مرنا لے دیا جڑی وہ ہے ہی نہیں سا، ٹھیک ہے نا، اے نوحہ خانی اس چیز تو بھی منع کیتا گیا۔ تو اے چار چیزیں ایسیاں نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت دے اندر رہن گیاں، انہوں نے چھڑ بھی نہیں سکن گے۔ اور جو پہلی چیز نا، پہلی دو چیزیں میں عرض کی تھی، اپنے نسب حسب تے فخر کرنا تے دوسرے دے نسب نامے دے اندر تانا زنی کرنا، میڑے مارنا انہوں نے، یہ بہت بری چیز ہے۔ قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے کی ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس، سورہ حجرات دی آیت مبارکہ 26 پارہ فرمایا یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ تعالیٰ فرماندہ اے لوگو اسا تو انہوں ایک مرد ایک عورت تو پیدا فرمایا، سبحان اللہ، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، فرمایا اسا تو اڈے وچ خاندان تے پھر قبیلے بنائے، کس واسطے؟ لتعارفوا، ایک دوجہ دی پہچان کر سکو۔ خاندان اور قبیلے کس واسطے نے؟ پہچان واسطے، بڑائی واسطے نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ فرمایا تو اڈے وچ افضل ہوگے جدے چ تقوی تے پرہیزگاری زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فضیلت اور درجہ صرف اور صرف تقوی اور پرہیزگاری، جتنا نیک ہوئے گا اتنا درجہ بلند ہوئے گا۔ تو فضیلت دا جو سبب ہے، برتری دا جو سبب ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، کہ نہ کہ خاندانی شرافت اور بڑائی جو ہے برتری دا سبب ہے، ایسی بات نہیں۔ لیکن ہون اسی مطلب انہاں چیزوں دے شکار ہو گئے، ایسا نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ حجۃ الوداع دے موقع تے فرمایا سی، کی فرمایا سی؟ کسی عربی نو اجمی تے کوئی فوقیت حاصل نہیں، کسی گورے نو کالے تے کوئی فوقیت حاصل نہیں، سب برابر نے۔ ہاں تو اڈے وچوں بہتر ہوے، اچھا ہوے، جڑا نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، بس۔ لیکن اسا انہاں چیزاں نو چھڈ کے تے خاندانی جو برتریاں تے فضیلتاں تے فوقیتاں انہاں نو اسا اگے رکھیا، مد نظر رکھیا، تے پھر اسا اپنے اعمال اور اپنے اس چیز نو برباد کر دیتا، معاشرے نو کر کے رکھ دیتا۔ اس واسطے اج بھی یہی بات ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی تعلیمات اج بھی اگر عمل کر لیا جائے، انہاں چیزوں نو مان لیا جائے تو مسلمان ایک ہو سکتے ہیں، متحد۔ سبحان اللہ، بے شک، اج گلی گلی، محلہ محلہ، خاندان، ہر جگہ تے کریا کریا، بستی بستی یہ معاملہ ہے۔ اسی خاندانی تقسیم، پھر اسی صرف خاندانی طور تے تقسیم نہیں ہو گیا بلکہ لسانی طور تے بھی تقسیم ہو چکے ہیں۔ پنجابی تے کہندا میں بڑا، بلوچی آندا میں بڑا، پٹھان آندا میں بڑا، ہاں وہ میں بڑا، فلاں آندا میں بڑا۔ خاندانی تے تقسیم ہوئی نا، لسانی تقسیم بھی ہو گئی۔ ایک زبان والا دوسری زبان والے نو اچھا نہیں سمجھدا، جبکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان دا بھائی ہے، بے شک، بس۔ بے شک، ساڈی برادری ایک ہے، وہ کیڑی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اے ساڈی برادری حقیقت دے اندر۔ بے شک، لیکن اسی انہوں جڑی اصل برادری وہ چھڈ کے جڑی آپ بنائیاں انہوں نے لے کے تر پے۔ اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک وچ بھی یہی فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن مومن دا بھائی ہے۔ بے شک، آج تے اسی دنیا داری نو اگے رکھتا ہوں۔ ایک اور مطلب کہ دوسری ساڈے چ بیماری پھیل گئی، جہدے کول جنہ زیادہ پیسہ ہے وہ انہوں اسی افضل سمجھتے ہیں دوسرے تو، اے بہت اچھا ہے، وڈا بندہ ہے جی، اے وڈا بندہ ہے، ساڈے منہ تے لفظ ہوندے ہیں وڈا بندہ ہے جی، جہدے کوئی پیسہ بہت ہے، جہدے کوئی پیسہ نہیں، پاویں جڈا نیک ہے، جڈا متقی، ساڈی نظریں چ کوئی عزت ہی نہیں۔ تے جہدے کول پیسہ نہ، وہ پاویں جڈا لچا ہوے، لفنگا ہوے، جڈا بھڑا ہوے، وہ اسی کہنے یہ اچھا بندہ ہے تے وڈا بندہ ہے تے معاشرے دے اندر دی عزت، دا احترام، دا ادب ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر شاہ رحمۃ اللہ علیہ گولڈا شریف ہے، انہوں نے فرمایا سی نا عزت و عظمت کا سبب پیسہ ہے، لوگوں میں فضیلت کا سبب پیسہ ہے، عزت و عظمت کا سبب پیسہ ہے،
لوگوں میں فضیلت کا سبب پیسہ ہے، بس کہنے کی حد تک ہے۔ اللہ و رسول اس دور کے انسانوں کا رب پیسہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، رحمے ہو جی کیا کہ نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ سنو معافی عطا فرمائے، آمین، ہدایت عطا فرمائے، آمین، اللہ تعالیٰ سنو سب نے سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔